تعلیم کس لیے حاصل کر رہے ہیں، گورنمنٹ ہم پہ کتنے اخراجات کر رہی ہے، کس لیے کر رہی ہے کہ کل کو ہم لوگ بڑے ہوں گے تو ہم معاشرے کو فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ پہلی بات ہے کہ معاشرے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی شعبہ ہے، اگر ایک ٹیچر پڑھاتا ہے تو وہ خدمت کر رہا ہے۔ ایک ٹیچر کتنے بچوں کو پڑھاتا ہے؟ یہی بات ہے نا۔ اگر وہ 15-20 سال ڈیوٹی کرتا ہے تو ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹوں کو جو ہے نا وہ تعلیم فراہم کرتا ہے، اور بہت سے جو ایسے اپنے شاگرد بناتا ہے جو معاشرے کو ایک خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر ہے، وہ بھی مریضوں کا علاج کرتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نے کوشش کرنا ہے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچانا ہے، ایسے کام کرنا ہے جس سے ہمارے معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ نمبر 2 جو میرا مشن ہے صفائی کے متعلق، ہم سب دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایسی بات ہے، شہر کے ارد گرد دیکھیں، گاؤں میں دیکھیں، تو یہ جو آنے والے 4-5 سال ہیں، اگر یہی ہم نے اس کے متعلق کوئی کام نہ کیا تو یہ جو کچرے کے ڈھیر ہیں یہ بڑے بڑے ڈھیر بن جائیں گے۔ ایسی بات ہے، نیوز میں آپ سارے دیکھتے ہیں کہ کراچی میں آج یہ اتنی بری حالت ہو گئی ہے شہر کی، تو اس وقت جو ہے نا آنے والے 4-5 سالوں بعد پھر اس کا حل بھی ناممکن ہو جائے گا۔ تو اگر ہم لوگ آج سے اس کے متعلق کام کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ماحول صاف ستھرا اور خوشگوار ہو جائے گا۔ صفائی نصف ایمان ہے، سارے لوگ پڑھتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں ہم جو عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے میری گزارش ہے کوشش کریں اپنے سکول کو صاف رکھیں، گاؤں محلے میں جائیں، آپ دیکھیں کہ گاؤں محلے میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو جمع کریں، ان کے ساتھ مل کر محلے کی صفائی کریں اور کچرے کو کسی ایسی جگہ پہ تلف کر دیں جس سے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں کہ آج سبزی ہو فروٹ ہو ہمیں بازاروں سے کتنا مہنگا ملتا ہے۔ ایسی بات ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا گھروں میں پھلدار درخت لگانے۔ آگے پہلا مہینہ آ رہا ہے، اس میں جو ہے نا وہ درخت لگانے کا موسم ہوتا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ پھلدار درخت لگانے ہیں۔ دیکھیں اگر ہمارے بڑوں نے ہمارے گھر کے سین میں درخت لگایا ہوتا آج سے 10-15 سال پہلے، تو ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا تو ہم اس کو سین سے پھل تازہ اتار کے اس کو دیتے کہ آپ یہ کھائیں، بازار سے مہنگا لینے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ جیسا ہمارا یہاں کا ماحول ہے، میری باتیں سادہ سادہ سی ہیں، ہم لوگ اگر کسی کے گھر جاتے ہیں تو فروٹ یا کوئی ڈرنکس وغیرہ لے کے جاتے ہیں، ایسی بات ہے، خالی آپ تو نہیں جاتے۔ تو اگر ہمارے گھر پہ وہ درخت لگا ہوتا تو ہم اپنے سین سے تازہ پھل اتارتے اور کسی کے گھر کے پہ جا کے انہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بازار سے مہنگا خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو مین چیز ہے کہ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا بہتر استعمال کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا بہتر استعمال نہیں کرتے وقوع میں ناکام ہو جاتی ہیں اور خستہ حال ہو جاتی ہیں۔ تو ہم سب اس معاشرے کا بہترین سرمایہ ہے، آنے والا مستقبل ہمارا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں نہیں ملی تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے آگے آنے والی نسلوں کے لیے یہ کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں جہاں تک مڈل حصے تک جس سکول میں پڑھا ہوں وہ ٹاٹ سکول تھا، سارے لوگ زمین پہ بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو بک پہ مضمون پڑھتے تھے کہ ہمارا سکول کا ماحول صاف ستھرا ہے۔ آپ نے میرا سکول مضمون تو سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا، ہمارے سکول میں رنگ برنگے پھول لگے ہوئے ہیں۔ تو بدقسمتی سے نہ تو صاف ستھرا ماحول تھا، نہ تو اس طرح کے بینچ تھے، اور نہ ہی رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ یار اگر یہ سب ہمیں نہیں مل رہا تو وہ کوشش کرنی ہے کہ یہ سب میں نے اپنے سکول میں کرنا ہے، تاکہ کل کو جب میرے بچے یا میرا چھوٹا بھائی سکول میں جائے وہ مضمون پڑھے تو اس کو ریئل لائف میں بھی یہ سارا کام ہوا نظر آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سکول آپ کا ہے، آج اگر آپ اس سکول سے پڑھ کے جاتے ہیں تو کل کو آپ کے چھوٹے بھائی یہاں آ کے تعلیم حاصل
حاصل کریں گے، آپ کے بچے یہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کریں گے، اور یہ سچائی ہے، یہ ہونا ہے 5 سالوں بعد 10 سالوں بعد یہ ہو کے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں اسکول کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہ کریں، نقصان نہ کریں، یہ ساری چیزیں ہمارے پیسوں سے آتی ہیں اور ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے اسکول میں ایسے وقت گزاریں، ایسے اچھے اچھے کام کریں کہ آپ اس اسکول سے چلے جائیں لیکن وہ آپ کا کام یہاں اسکول میں نظر آتا رہے، جب آپ کا چھوٹا بھائی یا کوئی اور آئے وہ دیکھے کہ یہ میرے فلاں بھائی نے کام کیا تھا ہمارے اسکول میں۔ تو یہی دنیا سے بھی ہم جائیں گے تو پیچھے ہماری نشانیاں رہ جاتی ہیں، اچھے کام جو ہیں وہ انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ آخری بات میری یہ ہے کہ ہم سب کے والدینوں میں سے بہت سے جو لوگ ہیں وہ یہاں ہی رہتے ہیں، اپنی مزدوری کرتے ہیں، گھر کا نظام چلاتے ہیں، اگر پردیش میں بھی ہوں یا کوئی سرکاری ڈیوٹی بھی کر رہے ہوں تو دھوپ ہو بارش ہو والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ دیکھیں کہ دھوپ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پہ ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد بنتی ہے۔ تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے اپنے والدین کا سہارا بننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرنی ہے آپ کے گھروں پہ جو مہنگی سبزی وغیرہ لے کے آتے ہیں اور اس سبزی کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فروٹ اگر سیب لیتے ہیں تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، دیکھیں آپ سب لوگوں نے تو آپ نے گھروں میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتانا ہے کہ وہ بیج نکال لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹماٹر میں سے، کریلے میں سے، بھنڈی میں سے، تو یہ سارے بیج آپ نے نکال کے خشک کرنے ہیں، خشک کرنے کے بعد 3-4 دن کے بعد یہی آپ نے زمین میں لگا دینے ہیں، اسی سے اللہ تعالیٰ فصل دے گا۔ محنت کبھی بھی رائے گاؤ نہیں ہوتی، اور جو لوگ زمین پہ محنت کرتے ہیں زمین بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ آج ہم لوگوں نے یہ سارے کام چھوڑ دیے ہیں، اسی لیے ہم دنیا میں ترقی کے میدان میں پیچھے سے پیچھے ہیں۔ آج اگر ہمارے لیے پنجاب سے یا انڈیا سے کوئی پھل فروٹ یا سبزی آتی ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت زمین دی ہے اور اتنی زرخیز زمین ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ بھی لگاتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہم توجہ نہ بھی دیں، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر بعض اوقات میں نے ایسی جگہ دیکھی ہے کہ جہاں ایسے ہی بیج پھینک دیتے ہیں لوگ اور کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ پودے اگاتے ہیں، بہت مرتبہ میں نے نوٹ کیا ہے۔ اور ایک اور بات کہ مقدس سوراخ کے ادب کا خیال رکھنا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، دین اسلام ہمارا دین ہے۔ میں اگر بازار میں جاؤں تو دیکھوں تو کچرے کے اندر بھی اخبار پڑھی ہوں گے جن پہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوگا، تو کیا ہم سے قیامت کے دن اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو ہم سارے لوگ اپنے اپنے موبائل فون پہ لے کے ان کو جو ہے نا گالی نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ جو ہے نا قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ تو کفار ہیں، وہ تو اس کی اہمیت نہیں جانتے، ہم لوگ تو جانتے ہیں نا۔ تو یہاں اگر بازار میں ہم ابھی چلیں تو دیکھیں تو قرآن کے اوراق جن پہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے وہ زمین پہ پڑے ہوں گے۔ تو کوشش کرنی ہے جہاں جہاں آپ کو، جب آپ اس چیز پہ غور کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ یہ میرا بیگ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بہت سے پڑے ہوئے ہیں جو مجھے ایسے ہی چلتے چلتے نظر آتے ہیں۔ جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے جگہ جگہ پڑے نظر آتے ہیں۔ چھوٹے بچے جو ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کی جو کتابیں ہیں آپ کوشش کریں ان کتابوں کے جو پیج ہیں انہیں پھاڑ کے نیچے زمین پہ نہ پھینکیں۔ جب ہم پیج پھاڑتے ہیں اسے پھینکتے ہیں تب اس کی بے ادبی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نئی بک لیتے ہو اسے سنبھال کے رکھو، ایسے ہی جیسے آپ نے نئی لی ہے، جب آپ اس کو پھاڑو گے نہیں وہ جگہ جگہ نہیں گریں گے، اللہ کے نام کے ادب کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چھوٹے بچے اور باقی جو بڑے بچے ہیں آپ نے صرف میری بات یہاں پہ سن کے خاموش نہیں ہو جانا، اس پہ عمل کرنا ہے، گھروں میں جانا ہے۔ ارد گرد کے جو پرائمری سکول ہیں وہاں پہ جو آپ میں سے شوق رکھتے ہیں بچے، ان بچوں کو جا کے یہ میسج آ کے بتانا ہے۔ نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ میں بھی آپ کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ اس سارے مشن میں میرا ساتھ دینا ہے۔ یہ مشن اللہ کے نام کی خاطر ہے، ایک نیک مشن ہے، اور جب ہم سارے لوگ مل جل کر اس پہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ اور آج جتنی بھی مشکلات ہیں
یہ ہماری نئے آنے والی نسلوں کو پیش نہیں آئیں گی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. والسلام.